السلام علیکم. پروگرام میری آواز کے ساتھ عصمت ہاشوانی حاضر ہیں. ناظرین، اس وقت پوری دنیا میں مسئلہ کشمیر پوری طرح اجاگر ہے. وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان اور ان کی ٹیم نے اس مسئلے کو عالمی اداروں تک پہنچایا. وہ تمام طاقتیں جو امن چاہتی ہیں، جو جنگ نہیں چاہتی، جو خطے میں دیکھنا چاہتی ہیں کہ مسئلہ کشمیر اب کس صورتحال میں ہے اور اسے کہاں تک لے جانا ہے، سب قوتیں مل کے اس نقطے پہ پہنچ چکی ہیں کہ مسئلہ کشمیر حل ہونا چاہیے. ہندو ذہنیت اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہی. دو قومی نظریہ پوری طرح واضح ہو چکا ہے. اور اسی حوالے سے جب ہم دنیا کے کونے کونے میں دیکھتے ہیں اس آواز کو، تو مؤثر آوازوں میں ایک بڑی آواز چیئرمین کشمیر کمیٹی فخر امام کی آواز ہے. آج انہی کے ساتھ ہم موجود ہیں اور ان سے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بات کریں گے کہ مسئلہ کشمیر کہاں تھا، اب کہاں ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں مسئلہ کشمیر کہاں تک پہنچے گا. سب سے پہلے سر، ہم آپ کے بڑے مشکور ہیں، آپ نے ہمیں وقت دیا، بے پناہ مصروفیات ہیں آپ کی. میں شروع کرنا چاہتا ہوں اس بات سے کہ اس خطے میں مسئلہ کشمیر کی وجہ سے جو کشیدگی ہے دونوں ممالک کے درمیان، مسئلہ کشمیر جو ہے وہ واضح تو ہو چکا، لیکن ظلم و ستم نہیں رکا کشمیری وادی میں. اور وہ جو ہمارے پڑوسی ملک افغانستان میں ایک امن کا مسئلہ چل رہا تھا، وہ بھی متاثر نظر آتا ہے. کیا کہیں گے سر آپ؟ جی بالکل. تقریباً جو جنوب ایشیا یا اس کو انڈین سب کانٹیننٹ کہا جاتا تھا، یہ جو ہمارا علاقہ اور ہمارا ریجن ہے، اس کی ایک اپنی اہمیت رہی ہے تاریخی طور پر. اور اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو کشمیر کا 1947 سے لے کر آج تک فیصلہ نہیں ہو سکا کشمیری عوام کی خواہش کے مطابق. اور بنیادی جو جیسے آپ نے بات کی، جب وہ یو این سیکورٹی کونسل کی جو ریزولوشنز تھی، اقوام متحدہ کی قراردادیں 1948-49، ان کا یہی موقف تھا کہ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے. دوسرا کہ اس کا بذریعہ پلیبسائٹ، بذریعہ ووٹ، کشمیری اپنا خود فیصلہ کریں. اور 1965 کے بعد جو بڑی بات ہے، پہلی مرتبہ اس سال 16 اگست 2019 کو وہ دوبارہ اجاگر ہو کر، کیونکہ اس سے 3 دن پہلے ہمارے فارن منسٹر صاحب نے یہ ریکویسٹ کی تھی عالمی دنیا کو، خاص طور وہ جو 5 پرماننٹ ممبرز ہیں جس میں چائنا، یونائٹڈ اسٹیٹس، رشیا، فرانس اور برطانیہ نے، جو کہ پرماننٹ 5 ممبرز ہیں، کہ آپ یہ کریں. انہوں نے دیکھا کہ یہ جو مودی نے 5 اگست کو ایک حرکت کی ہے اور دوبارہ کشمیر میں 1,80,000 فوج اور پہلے 8 لاکھ فوج جو تھی اس کی وادی میں جا کر آکیوپائی کر کے، اور ایک سب سے دنیا کی جیل خانہ بنا دیا، اور سب سے زیادہ ہائیلی ملٹرائز زون پہلے بھی تھا، اس میں اور اضافہ کر دیا. اور وہاں کے لوگوں کے لیے تو ایک عذاب ہی عذاب ہے، کیونکہ نہ ان کے پاس صحیح خوراک ہے، نہ ادویات ہیں، نہ آمد و رفت ہے، اور ٹوٹل کمیونیکیشن بین ہے. اب 21ویں صدی میں ایک انسان، نریندرا مودی پرائم منسٹر آف انڈیا، نے اس قسم کے عمل کر کے، اور جو پاکستان کو پہلی مرتبہ میرے خیال میں جو نیریٹو ہمارا ہے وہ دنیا میں مارکیٹ بھی ہوا. اور اس کا عمل کیا ہوا کہ وہ یو این سیکورٹی کونسل کی میٹنگ ہوئی، ٹھیک ہے بند کمرے میں ہوئی، پر ہوئی 54 سال کے بعد. یعنی کہ وہ انٹرنیشنلائز ہو گیا، جو انڈیا کہتا تھا نہیں ہمارا بائی لیٹرل مسئلہ ہے کہ دو طرفہ تعلق. بالکل نہیں. بالکل چیئرمین صاحب، اس طرف ہم آئیں گے. میں یہ چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب نے جو بیانیہ اختیار کیا اور اس کو پوری دنیا میں اجاگر کیا، ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی مرتبہ مؤثر طریقے سے ایک تواتر کے ذریعے یہ بات بتائی گئی کہ ہندو انتہا پسند ذہنیت جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے. اس کا لنک جو اب ہم ملاتے ہیں تو ہٹلر کے ساتھ ملتا ہے. تو لوگ اپنے مفادات کے تناظر میں اس چیز کو نظر انداز کرتے رہے، لیکن آج تو وہ ساری چیز اجاگر ہو چکی. دنیا تسلیم کر رہی ہے کہ سب سے بڑی جیل ہے اور یہاں پہ ظلم ستم ہو رہا ہے. دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوا. کتنے ہفتوں سے کرفیو ہے. جی بالکل اجاگر بھی ہوا. اور پرائم منسٹر عمران خان کی جو یو ایس کی وزٹ تھی، پہلی مرتبہ ایک امریکن صدر نے بات کی کہ میں میڈیشن کرنا چاہتا ہوں، آربیٹریشن. ڈونلڈ ٹرمپ نے
یہ 70-72 سال پہلے کبھی کسی امریکن پریزیڈنٹ نے بات کی. یہ اور بات ہے کہ اس پہ انڈیا نے اس کو ڈینائی کیا, مودی صاحب نے آج تک نہیں کیا. اور پھر حقیقت تو یہ ہے کہ جیسے بھی یہ عمل شروع ہوا, دنیا نے ہمارا جو نیریٹو ہے اور پاکستان کا وہ اس نے اپنایا. نیو یارک ٹائمز نے تقریباً 8 مرتبہ اس پہ کہا, ایڈیٹوریل بھی لکھا. پرائم منسٹر عمران خان نے جو ایک بہت وسیع اس میں نوٹ دیا, اس نے ایک ایک لفظ اس کا چھاپا کہ اس طرح یہ حقائق یہ ہیں اور دنیا کے سامنے پیش کیے گئے. واشنگٹن پوسٹ نے, وال اسٹریٹ جرنل نے, لاس اینجلس ٹائم نے, CNN ٹیلی ویژن نے, BBC ٹیلی ویژن نے, ریڈیو نے, الجزیرہ نے, اور پھر فرانس میں جو ان کے مین اخبارات ہیں لموند وغیرہ, جرمن ٹیلی ویژن والے گئے اس میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ, اور پھر جو پارلیمان ہے, حال ہی میں پچھلے 2-3 دنوں میں امریکن سینیٹرز نے 6 امریکن سینیٹرز نے ڈونلڈ ٹرمپ کو خط لکھا کہ یہ تو بہت ڈینجرس سچویشن بنتی جا رہی, کیونکہ ایک جو بنیادی بات ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر جنگ کی طرف یہ بات کہیں بھی چلی گئی تو 2 نیوکلیئر پاورز. اچھا سر, یہ ایک کویسچن بن جاتا ہے کہ یہ ساری چیزیں اجاگر ہو چکی, حالات دنیا کے سامنے آ چکے, مودی اور اس کی حکومت کا چہرہ عیاں ہو چکا, 2 جوہری طاقتیں آمنے سامنے ہیں اور خطرہ ہے کہ دنیا کا امن خطرے میں پڑ سکتا ہے. تو اس کے لیے جو وہ اقدامات ہونے چاہیے آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, یہ باتیں جو ہوتی ہیں وہ ہمیشہ واضح نہیں ہوتی ہر آدمی, کیونکہ یہ باتیں وہ کرتے ہیں جو اسٹیٹ کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں, انٹر اسٹیٹ ریلیشنز کے بھی ہوتے ہیں, اور جہاں بھی ہو رہے ہوں گے یقیناً اس پہ غور و خوض جگہ جگہ. اسی لیے تو یو این سیکیورٹی کاؤنسل نے 3 دن کے نوٹس پہ میٹنگ کی, اس کا ثبوت تو پیش ہو گیا. اب 27 کو پرائم منسٹر عمران خان صاحب اپنا جو ہمارا پورا نیریٹو ہے وہ پیش کریں گے, اور کشمیری فوکس ہوگا, افغانستان کی بات ہوگی. پر یہ جو جیسے شروع میں آپ نے کہا تھا, یہ صرف ریجن ہمارا ڈی اسٹیبلائز نہیں ہوتا, اس سے تو ایک گلوبل ڈی اسٹیبلائزیشن ہو سکتی ہے. کیونکہ دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ جہاں جو اس جیسے حالات یہاں پیدا ہو رہے ہیں, ویسے بھی یہاں غربت بہت ہے ساؤتھ ایشیا میں, اور تمام تر ممالک جتنے بھی ہم 8 ممالک ہیں ساؤتھ ایشیا میں افغانستان سمیت, تو جیسے اگر یہ حرکتیں ایسی ہوتی رہیں اور ایک دوسرے کے سامنے آ کے, اور جو یہ کشمیر کے ساتھ مظالم کیے جا رہے ہیں, اور پھر یہ جو ان کی ایک انٹرنل ارینجمنٹ تھی آرٹیکل 370 جس کے تحت اس کو ایک اسپیشل سٹیٹس دیا گیا تھا 1950 میں, وہ از خود لے لیا گیا, نہرو اور عبداللہ کے درمیان ہی ہوا تھا. پھر وہ جو آرٹیکل 35A تھا اس میں انہوں نے کشمیر کی, اگر وہاں یہ جس طرح انہوں نے اس کو رد کر دیا از خود اور پیچھے ہٹا کر, تو اور لوگ وہاں غیر کشمیری آنا شروع ہو گئے, تو پھر جس کو کہا جاتا ہے کہ ڈیموگرافک چینج, کیونکہ وہ تو اوریجنل ریزولوشنز میں یہی ہے نا کہ وہ خود فیصلہ ہی کریں گے. تو اگر کشمیریوں کی جگہ اور لوگ آ گئے 3-5-8 سال کے بعد, وہ کہیں گے جی کرا لو ووٹ, جب کشمیری وہاں نہیں ہوں گے, تو ان کے ذہن میں جو یہ ایک نفی ہے, اور جیسے آپ نے کہا ایک نیو فیشسٹ ذہن سے وہ کام کر رہے ہیں, اور وہ بہت ہی اور طریقے سے مونوپلائزیشن آف پاور کو, تو میرا خیال میں یہ اب انٹرنیشنل لیول پر یہ بات کیونکہ آ گئی, اور فوری طور پر تو یہ ختم ہونا چاہیے کرفیو فوری طور پر, کیونکہ اس سے زیادہ کیا غیر انسانی چیئرمین صاحب ایک اور طرف آتے ہیں, کیونکہ ہم کٹ ٹو کٹ جا رہے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ اس کو ہم بہت باتیں تھوڑے وقت میں کر لیں. تو آپ کی حیثیت کو, آپ کی پوزیشن کو ہم دیکھتے ہیں ایز اے پالیٹیشین, پاکستان میں بڑی اہم رہی, آپ مختلف اہم پوزیشنوں پہ رہے, آج بھی آپ چیئرمین کشمیر کمیٹی کی حیثیت سے پوری دنیا کے لیے ایک اہم شخصیت اور ایک اہم پوزیشن رکھتے ہیں. مسلم امہ کا مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اب اور یورپ کا, عالمی طاقتوں کا جو رد عمل آیا ہے, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جی, اس حد تک شاید نہیں آیا جو ہم چاہتے تھے. ترکی, ایران اور ملیشیا نے جو حرکت کی ہے, موڈی نے اس کو کنڈیم کیا ہے, میں سمجھتا ہوں. باقی جو ہیں وہ اس طریقے سے نہیں آئے جو شاید ہماری جذبات چاہتے تھے. ہر ایک کے اپنے اپنے مسائل ہوتے ہیں, انٹر اسٹیٹ ریلیشنز میں جو بھی کہہ لیں مجبوریاں ہوتی ہیں, یا جیسا بھی ان کو ٹریڈ ریلیشن شپ ہوتے ہیں, جو بھی اس کو آپ ڈیفینیشن دے دیں. یورپ میں یورپین پارلیمنٹ پہلی دفعہ اس کو شاید کل ٹیک اپ کر رہی ہے,
اور اس کے اندر اگر اس پہ بحث ہو جاتی ہے کشمیر پہ تو یہ پہلی مرتبہ ہوگا کہ یورپین پارلیمنٹ اس پہ کشمیر کو فوکس کرے گی، اور یقیناً یہ جو باتیں ہم چاہتے ہیں وہاں ہوں گی۔ ہاؤس آف کامنز میں 48 ممبرز آف کامنز نے یو این سیکرٹری جنرل اور یو این سیکرٹری جنرل نے خود اس پہ 2-3 دفعہ وضاحت کی ہے کہ یہاں ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں، اور جو یونائٹڈ نیشنز کی ہیومن رائٹس کاؤنسل ہے اس نے 2 رپورٹیں لکھی ہیں 2018 اور 2019، اور اب پھر ابھی گئے ہوئے تھے ہمارے فارن منسٹر شاہ محمود صاحب، تو وہاں بھی انہوں نے پھر اس چیز کو اجاگر کیا ہے۔ تو مقصد یہ ہے، اور جو میڈیا ہے وہ بہت ایک اہم رول، تھنک ٹینکس جو ہیں دنیا کے، وہ میرے خیال میں بالکل اس چیز کو اجاگر کر رہے ہیں۔ اور وہ آپ چیز ایک یاد رکھیں کہ یورپ ہو، برطانیہ ہو، یونائٹڈ اسٹیٹس ہو، کینیڈا ہو، آسٹریلیا ہو، نیوزی لینڈ ہو، ساؤتھ افریقہ ہو، برازیل ہو، جاپان ہو، یہ وہ ممالک ہیں جہاں پبلک اوپینین میٹر کرتا ہے، اور وہ اپنے جب ان چیزوں کے اوپر غور کرتے ہیں تو پھر ان کے اندر پالیسیز میں بھی تبدیلی بالکل آتی ہے۔ بالکل چیئرمین صاحب، جب ہم اپنے جذبات کی بات کرتے ہیں، پاکستان کی بات کرتے ہیں، کشمیر کی بات کرتے ہیں، وہ تو ہمارے جذبات اپنی جگہ، لیکن یہ انسانیت کا تقاضا بھی ہے کہ اس وقت وہ 1 کروڑ انسان جو ایک محاصرے میں بڑی جیل میں، ان کو بنیادی حقوق ملے۔ امریکہ کی ثالثی کی ہم بات کرتے ہیں، امریکہ ثالثی کی بات کرتا ہے، صدر ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ میں ثالثی کرانا چاہتا ہوں، لیکن جب ہم ان کو پریکٹیکل شکل میں دیکھتے ہیں تو اپنا وزن کسی اور پر لڑے میں ڈال دیتے ہیں۔ کیا توقع رکھیں ہم ان سے ان کی ثالثی کی؟ جی، انہوں نے 3 مرتبہ یہ خود بات کی ہے، ہم نے نہیں کہا، پر اس میں ثالثی تو تب ہوتی ہے نا جو دونوں پارٹیز یا تینوں پارٹیز، انڈیا، پاکستان اور کشمیریز جو ہے، کشمیر اور پاکستان تو چاہتا ہے کہ کوئی راستہ نکالا جائے، انڈیا جو ہے اس کا جو طریقہ کار ہے، جو بھی لفظ استعمال کر لیں، وہ تو بالکل ہی ایک عجیب و غریب ذہن سے چلا ہوا، اور اس کو توقع نہیں تھی کہ دنیا میں اس قسم کا ری ایکشن ہوگا، کیونکہ اس نے تو پاکستان کے اوپر ایک عجیب سا پھینکا ہوا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ٹیررسٹ کے پیچھے ہوتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا 2002 سے اب تک یہ پہلی مرتبہ ہے کہ وہ از خود اس ذہن میں اب اس کو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو دیکھیں مودی پتہ نہیں کس قسم کا آدمی ہے، یہ تو ٹوٹلی اینٹی ہیومن رائٹس ہے۔ تو اور اس سے اور باتیں ہیں، اندرون ہندوستان آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، 19 لاکھ آسامیز کو اس نے ان کی سٹیزن شپ سے محروم کر دیا، 19 لاکھ 1.9 ملین، یہ کہہ دینا آسان ہے۔ اب وہ لوگ جو 1971 سے وہاں رہ رہے تھے ان کو انہوں نے جناب کہا کہ آپ تو اسٹیٹلیس ہو گئے، اب اس سے زیادہ ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا سر، اس پہ تو پھر ہم اگر دیکھیں کہ جس طرح ہندوستان کے اندر مودی گورنمنٹ جو ہے وہ مختلف جو فرقے ہیں، وہ مذاہب ہیں، ان کو دبا رہی ہے۔ سکھوں کی بات اگر ہم کریں، آسامیوں کی بات کریں، مسلمانوں کی بات کریں، پارسیوں کی بات کریں، اب تو کسی حد تک ان کے اندرون کے خانہ جو سارا خلفشار تھا وہ عدلیہ تک بھی پہنچا ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ کا ہم جب بیان دیکھتے ہیں، اس میں ایک فیصلے کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کشمیر میں حالات کو نارمل کیا جائے، وہاں پہ پابندیاں ختم کی جائے، لیڈروں کو جانے دیا ہے، یہ بھی تو ایک پیش رفت ہے۔ بیسیکلی وہاں پہ بھی کچھ اچھے لوگ موجود ہیں، ادارے ہیں۔ یقیناً ابھی میں نے وہ ججمنٹ تو دیکھی نہیں، سنا ہی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ریویو کیا جائے، لفظ میں نے نہیں دیکھے، جو میں نے بات سنی ٹھیک ہے۔ اور کہ یہ باتیں جو ہو رہی ہیں وہ ان میں بہت سی چیزیں ایسی، ان کے بھی آئین کے اندر ایک فنڈامنٹل رائٹس کا چیپٹر ہے، اور جو انسانی حقوق کے خلاف بات، یقیناً ایسا فورم اگر کہیں پہ بھی آئین کی وائلیشن ہوتی ہے تو ادارے تو اس کو ایکٹیو طریقے سے دیکھتے ہیں۔ کرنا چاہیے اور بہت پہلے کرنا چاہیے تھا۔ اب یہی تو چیزیں ہیں جس سے ٹیسٹ ہوگا کہ انڈیا کی ڈیموکریسی کس حد تک کام کرتی ہے، یہی ان کے لیے ٹیسٹ کیس بن جائیں گے، ان کے اپنے اداروں کے لیے۔ ایک طرف تو وہ کہتے ہیں ہم جمہوری پسند لوگ ہیں، ڈیموکریٹک آرڈر ہیں، دوسری طرف وہ کہتے ہیں ہم سیکولر کنٹری ہیں۔ سیکولرزم تو اس نے بالکل آگے لپیٹ دیا ہے۔ جیسے ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ جتنی بھی مائنورٹیز ہیں، سب سے زیادہ تو مائنورٹیز مسلمانوں کی ہے، 14% ہے، 20 کروڑ ہمارے وہاں مسلمان ہیں، اور ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ وہاں یہ ہو رہا ہے کہ جو بابری مسجد تھی اس کو ختم کیا، پھر آپ نے دیکھا کہ 2500 مسلمان جو تھے گجرات کے
ان کا کیا سر ایک اور ہم دکھ دے پہلو بھی اگر ساتھ دیکھتے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا رد عمل دے رہی ہے، چاہے ہماری توقعات کے مطابق نہیں ہے لیکن رد عمل آ رہا ہے، لیکن ایک بدقسمتی اگر ہم یہ بھی دیکھیں کہ بیرونی دنیا تو ہمیں کشمیر پہ کافی سپورٹ کر رہی ہے، اگر ہم اپنے ملک کے اندر اندرون خانہ دیکھیں تو اپوزیشن کو بھی ہم سیاست کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو یہ بیانات بعض اوقات نہیں اکثر اوقات بھارتی میڈیا بھی استعمال کرتا ہے، بھارتی حکومت کے لیڈر بھی کرتے ہیں، تو اس کاز پہ تو سب کو ایک ہونا چاہیے۔ آپ کی اس حوالے سے بھی تو اپوزیشن سے بات ہوئی ہوگی کیونکہ آپ چیئرمین ہیں کشمیر کمیٹی کے۔ کشمیر کمیٹی میں ہمارے ساتھ تو اپوزیشن ممبرز کشمیر کمیٹی کا حصہ ہے، اور کیونکہ ہم تو اکراس دی ورلڈ ہماری سینٹ کے بھی ممبرز ہیں اس میں، قومی اسمبلی کے۔ پر ایک بات ہے کہ اپوزیشن نے کشمیر کے اوپر تو ہم ٹوٹلی متحد ہیں، 2 مرتبہ پلوامہ اٹیک کے بعد جوائنٹ سیشن ہوا، اس میں ہمارا جو ریزولوشن تھا وہ متحد ہو کے ہم نے پاس کیا، دونوں گورنمنٹ اور اپوزیشن نے۔ یہی بات دوبارہ 5 اگست کے بعد جو ہمارا جوائنٹ سیشن ہوا پارلیمنٹ کا، اس میں حکومت اور ہمارا جوائنٹ ریزولوشن تھا۔ تو کشمیر کے اوپر تو کوئی اختلاف نہیں ہے، کشمیر سیاست اپنی جگہ، کیونکہ ہر پارٹی کا اپنا موقف ہے کہ ملک کیسے چلے، اس کے وہ تو ایشو ہی اور ہے۔ کشمیر کے اوپر میرا خیال میں پاکستان کی جو جتنی بھی قیادت ہے، جتنی بھی پارٹیز ہیں، ہمارا ایک ہی اس پہ پوائنٹ آف ویو ہے۔ 27 ستمبر ایک اور اہم ترین دن ہوگا جب وزیر اعظم پاکستان عمران خان یو این او میں خطاب کریں گے اور وہ سب حقائق دنیا کے سامنے رکھیں گے جو بہت ساری دنیا کو تو معلوم ہو چکے، لیکن کچھ دنیا کو مزید معلوم ہونے ہیں، وضاحت کے ساتھ جانے ہیں۔ تو آپ 27 ستمبر کو کیسے دیکھ رہے ہیں یو این او کا ماحول اور مسئلہ کشمیر کی طرف پیش رفت؟ میرے خیال میں وہ ایک تاریخی دن ہوگا پاکستان کے جو اس بیانیہ ہے کشمیر کا، کیونکہ وہاں چند منٹ ملتے ہیں، 12 یا 14 منٹ، اس میں یہ بیانیہ بھی ہمارا ٹوٹلی پیش ہوگا، اس میں افغانستان کی بعد میں بھی شاید بات ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ وہاں رہیں گے پرائم منسٹر عمران خان اور ان کا جو انٹوراج ہوگا، یہ بائی لیٹرلی بہت سے لوگوں کے ساتھ، مثال کے طور امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے، چائنا کا صدر ہے، رشیا کا پریزیڈنٹ ہے، مجھے امید ہے کہ برطانیہ کے جو پرائم منسٹر ہے، فرانس کا پریزیڈنٹ میکرون ہے، ان لوگوں سے ملاقاتیں ہوں گی، اور بھی بہت سے لوگوں کی ہوں گی، ہو سکتا ہے 20 سے 30 ہیڈز آف گورنمنٹ اور اسٹیٹ سے ہو، تو پاکستان کا جتنا بھی ہوگا ہائیسٹ لیول پہ ان کا آپس میں انٹر اسٹیٹ گفتگو ہوگی، اور یہی ڈپلومسی جو ہے میرے خیال میں ہمیں مستقبل میں کام دے گی۔ ناظرین، بڑی اہم ترین گفتگو ہے، گفتگو جاری ہے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ ویلکم ناظرین، بہت اہم ترین ایشو دنیا کے امن کی بات ہے، اس خطے کے امن کی بات نہیں، پوری دنیا کے لیے، اور پوری دنیا مسئلہ کشمیر کو بڑی گہرائی سے دیکھ رہی ہے۔ موجود ہے ہمارے ساتھ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین جناب فخر امام صاحب۔ سر، میڈیا اس کو اس حد تک اجاگر کر پایا، دنیا کا میڈیا، جو اس وقت کا تقاضا ہے، جو انسانیت کا تقاضا ہے؟ جی کافی حد تک، پرفیکشن تو کہیں بھی نہیں ہوتی، پر میرے خیال میں جو پاورفل ایلیمنٹ ہے دنیا کا، نارتھ امریکہ کے اخبارات، نیو یارک ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ، وال اسٹریٹ جرنل، لاس اینجلس ٹائمز، شکاگو ٹریبیون، یہ پہلی مرتبہ اس حد تک یہ لوگ گئے ہیں کہ پہلے میرا نہیں خیال تھا کہ اس طریقے سے یہ جائیں گے۔ سی این این ٹیلی ویژن، سی بی ایس ٹیلی ویژن، اور یہ جو ان کے مین آرگنز آف کمیونیکیشن ہیں نارتھ امریکہ، یونائٹڈ اسٹیٹس امریکہ کی میں بات کرتا ہوں، یونائٹڈ کنگڈم برٹن کی جب آپ بات کرتے ہیں، وہاں گارڈین نے اس پہ بہت تفصیل سے لکھا ہے، انڈیپینڈنٹ نے بہت تفصیل سے لکھا ہے، ٹائمز آف لنڈن نے اس طرح نہیں لکھا پر لکھا ہے، اور ٹیلی گراف نے بھی لکھا ہے، بی بی سی نے کوریج کرنے کی کافی کوشش کی ہے، ان کے انڈیپینڈنٹ ٹیلی ویژن ہے، انہوں نے بھی کچھ حد تک کی ہے۔ فرانس میں لمانڈ ہے، ان کا اپنا ٹیلی ویژن ہے، وہ بھی وہاں گئے ہوئے تھے۔
जर्मन टेलीविज़न ने भी इसको काफ़ी कवरेज दी है। और उसके अलावा जो उनके लेजिस्लेचर्स हैं, जिसमें अमेरिकन कांग्रेस पहली मरतबा मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ कांग्रेस, जिसको कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, लोअर हाउस जो है जिसके 438 मेंबर्स हैं, 100 मेंबर्स अमेरिकन सेनेट के, छः सेनेटर्स ने खुद लिखा है इसके ऊपर, और बड़ा स्ट्रांग ट्रम्प को, क्योंकि ये उस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते जो उनके सिस्टम्स हैं। इनकी एक राय जो होती है वो मानी खेज होती है, और उन्होंने कहा कि इसको, और फिर ये जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के मेंबर है, कांग्रेसमैन जिनको हम कहते हैं अमेरिका के, उन्होंने अपने अपने ट्रम्प साहब को भी ये लिखा, ये पार्टी हेड्स को भी लिखा। फिर जो उनके दो डेमोक्रेट्स के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, बाइडन, जो बाइडन जो पहले वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, वो फ्रंट रनर है इस वक्त डेमोक्रेट पार्टी के, सॉन्डर्स, सेनेटर सॉन्डर्स, उन्होंने उजागर होकर कश्मीर के बारे, इन दोनों ने कश्मीर के बारे में कहा कि वो जो कर्फ्यू है वो ख़त्म होना चाहिए, ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो है ख़त्म होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं। अच्छा चेयरमैन साहब, जब हम माजी की गवर्नमेंट की बात करते हैं कि मसला कश्मीर इस हद तक उजागर है, मकसद तनकीद नहीं है, मकसद ये है कि वो पॉइंट जो माजी में नहीं हो सके हम उनको काउंटर करके और आगे लेके चलें ताकि हम अपनी मंजिल के करीब पहुंच पाएं। अब जो वजारत खारजा है, हमारे वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उनके इतने एक्टिव दौरे हुए, ममालिक से मुलाकातें हुई, वजारत खारजा के मुख्तलिफ राब्ते जो है वो पहले से ज़्यादा तेज़ हुए, तो हमें किसी हद तक माजी का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है कि इसको अब अगर माजी में भी काम होता तो हम मंजिल के बहुत ज़्यादा करीब होते। देखिए जी, ये दोनों, इसके दो पहलू हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पहलू ये होता है कि हमने अपना मुल्क किस हद तक सही, क्योंकि हम कम्पीट कर रहे हैं दुनिया के साथ, हमारी जो इंटरनल गवर्नेंस है, हमारा जो अपना स्टेट क्राफ्ट है, किस हद तक हमने अपने मुल्क के अंदर वो एक एनर्जी बिल्डअप किया, हमने डायनामिक बिल्डअप किया, हमने अपने लोगों को किस हद तक इंसाफ मुहैया किया, उनको कैसे हमने मौक़े फराहम करे कि वो उनका इकोनॉमिक जो अपलिफ्ट है वो कहाँ गया, और उसकी रिफ्लेक्शन होती है हमारी फॉरेन पॉलिसी में। आज मैं समझता हूँ कोशिश ये की जा रही है बज़रिया इंटरनल डायनामिक और हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, जैसे आपने कहा, अब काफ़ी एक्टिविटी तो बहुत हमने उजागर की है और उसके नताइज भी आपको नज़र आ रहे हैं। जो ये मैंने पार्लियामान की, यूनाइटेड किंगडम की बात की है, यूरोपियन पार्लियामेंट में दोबारा इसके ऊपर एक फुल फ्लैश डिबेट आ रही है इसी हफ्ते, तो ये वो चीज़ें हैं जो रिफ्लेक्ट करती हैं। पर देखना ये है कि लॉन्ग टर्म में हमें दोनों चीज़ें देखनी पड़ेगी कि हम अपना इंटरनल पॉलिटिकल मैनेजमेंट, जिसमें इकोनॉमिक और सोशल मैनेजमेंट जो है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि हम compete कर रहे हैं दुनिया के साथ, तो वो बहुत रिफ्लेक्ट करता है जिस तरह आपकी इंटरनल पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल डायनामिक होती है, उसकी रिफ्लेक्शन फॉरेन पॉलिसी होती है। तो ये दोनों पहलू हमें साथ साथ चलाने पड़ेंगे। सर, आपकी कमेटी मुसलसल काम करती रहती है। एक तो ये ज़्यादा हो गया कि मुजफ्फराबाद के इतने टूर हो गए, वज़ीर आज़म साहब के कश्मीरी क़यादत से बात हो गई, सरहद पार हमारा मैसेज चला गया। मज़ीद अगर आप समझते हैं कि इस साइड पे हमें काम करना होगा तो वो कोई अगर आप मैसेज देना चाहें तो वो दे दें ताकि मैं इस प्रोग्राम को। देखिए जी, हम पाकिस्तान के जो शहरी हैं, जितने हम कश्मीर के बारे में सोचते हैं, हमारी टोटल हमदर्दी है, सिंपथी है कि उनके लिए जो अजाब से वो गुजर रहे हैं, शहादतें तो वो इंतहा की दे चुके हैं, लाख से ऊपर पिछले 30 साल में। बुरहान वानी जैसे नौजवान जिन्होंने शहीद हुए, 20-21 साल से उम्र थी, उन्होंने जो नया जज्बा पैदा किया कश्मीरियों की, उनकी जो ह्यूमन स्पिरिट है, उनकी जो करेज है, उनके अंदर जो वो एक वलवला, इंडियन आर्मी चाहे उसको आप डबल भी कर दें वो ख़त्म नहीं कर सकती। वही मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान कश्मीर के टोटली साथ है, हमारी और उनकी मुस्तकबिल इकट्ठा है। और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो कहा था कि हमारा पार्टीशन प्लान इनकम्प्लीट है कश्मीर के, और कश्मीरी अस खुद फैसला करेंगे, जहाँ उनकी आवाज़ उठाई जाएगी हम उनके साथ हैं, और हमारी यही कोशिश होगी कि कश्मीर के लोग जो हैं मुस्तकबिल में अपना फैसला प्लेबसाइट के ज़रिए ख़ुद करें। सर बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, मुझे आपकी मसरूफियत का इल्म है, आपने वक्त दिया। कश्मीर की वादी में कब तक खून बहता रहेगा? ये इंसानियत का खून है, ये दो मुल्कों के दरमियान खिंचाव नहीं, बल्कि ये पूरी दुनिया के अमन के लिए ज़रूरी है कि कश्मीर का वो मसला जो 72 साल से है वो हल होना चाहिए। अगर ऐसा ना हुआ,
خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہوا تو پھر وہی لوگ ذمہ دار ہوں گے جو آج فیصلے کی پوزیشن میں ہیں لیکن فیصلہ نہیں کر پاتے. تو انہوں نے وقت کا، انہوں نے اس تاریخ کو جواب دینا ہوگا، کیونکہ دنیا نہیں چاہتی کہ ہیروشیما اور ناگاساکی جیسے حالات دوبارہ سامنے آئیں. اسی کے ساتھ ہی عصمت ہاشوانی کو اپنی ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.